بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 27واں رمضان ہے، یعنی گزشتہ رات جو تھی وہ طاق رات تھی اور 27ویں کی رات تھی۔ یوں تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن آخری عشرہ جو ہے وہ بہت اپنی منفرد اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور پھر بھلوا دی گئی، لہٰذا تم لوگ جو ہے اس رات کے حوالے سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ اس رات کو عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ ہم یہی دعا گو ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں، اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے جو ہے وہ خصوصاً ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 2 ارب جبکہ یو اے ای نے 1 ارب ڈالرز دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی پروگرام جائزہ میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مسلم لیگ نون کے رہنما شبیر احمد عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر احمد عثمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سینئر صحافی بہت ہی محترم زاہد حفیظ چوئی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ خالد قیوم صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد قیوم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شبیر عثمانی صاحب، کل وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے خطاب کیا، ان کا کہنا ہے کہ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کرے۔ 1 سال کے اگر ان کے ہم ٹینیور کو دیکھیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے چیلنجز تھے، لیکن پھر بھی ملک کی سمت جو ہے وہ درست جانب اب گامزن ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو دوسری بات کہ سب سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، پرسوں ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب ایک حادثے میں جو وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے مذہبی امور کے، ان کی شہادت ہوئی۔ وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور مفتی صاحب کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وزارت مذہبی امور میں۔ وہ انتہائی شفیق اور دوست اور مخلص انسان تھے، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور بڑا مخلص اور شفیق محبت کرنے والا انسان پایا۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑا دکھ اور افسوس کا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کے آگے تو کچھ نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیسی صورتحال آپ نے بتائی، ابھی میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی، تو بالکل واقعی چیلنج تھے جب یہ حکومت سنبھالی، اور مشکلات تھیں۔ ایک طرف یہ تھا کہ ریاست کو بچایا جائے یا پارٹی کو بچایا جائے۔ پارٹی میں بھی اور حکومت میں بھی مختلف آراء تھیں کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے، کچھ کا خیال تک نہیں لینی چاہیے، لیکن فیصلہ ملک کو بچانے کے لیے یہ ہوا کہ حکومت لینی چاہیے۔ پھر جب سے حکومت 1 سال ہونے کو ہو گیا ہے، تو اس وقت سے چیلنج ہیں، مشکلات ہیں، دھرنے ہیں اور مظاہرے ہیں، حکومت کو کسی طرف چلنے نہیں دیا جا رہا، اور کچھ ابھی باقیات ہیں خان صاحب کی، تو وہ ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں۔ تو الحمدللہ شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر ملک کو کوئی امن اور سکون سے چلنے دیں تو میں اس معیشت کو انشاءاللہ کنٹرول کر لوں گا، جی، اور میں جلد کنٹرول کر لوں گا۔ انہوں نے دوسرے ملکوں سے، جیسے اب سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا ہے، متحدہ عرب امارات نے کر دیا ہے، ایسی اور ملک بھی انشاءاللہ کرنے والے ہیں، اور یہ حالات
ملکی حالات انشاءاللہ یہ مہنگائی بالکل ضرور مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پہ انشاءاللہ وہ کنٹرول کر لیں گے۔ جی اس پہ کنٹرول کر لیں گے۔ ظاہر چوہدری صاحب، اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا، ملک ترقی کی راہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلمز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ عمر صاحب دیکھیں، سیاسی استحکام آپ کا جو ہے وہ معاشی استحکام اور معاشی ترقی جو ہے وہ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک، یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بہتری کی جانب گامزن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس میں وہ موجود نہ ہو، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی سسٹینیبل پالیسیز جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی اور سسٹین کریں گی آپ کی پالیسیز، آپ ان کو آگے لے کر جو ہے وہ چل سکیں گے۔ خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، صحیح، کہ وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے اور آپ اس کو آگے لے کے چلیں۔ یہ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، اس وقت جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے جو گزشتہ 6-8 ماہ سے جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح اس کا امپیکٹ جو ہے وہ براہ راست اب ہمارے ہاں جو برائے سیاست ہو رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو اپوزیشن کا جس طرح کا ایک غیر سنجیدہ رول رہا ہے، تو وہ بہت سارے ایشوز میں ہے۔ مثلا پارلیمان کا بائیکاٹ کرنا، اس سے بہت زیادہ ایک کیوس پیدا ہوا اور اس کا نقصان ہوا آپ کو، اور اس کا جو بیڈ امپیکٹ ہے وہ آپ کی اکانومی پہ بھی آیا ہے اور ملک کو بھی اس کا نقصان ہوا۔ گو کہ اب ریوزٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ اب شاید چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں واپس آئیں، کیونکہ اپنی غلطی کا ان کو شاید اب اندازہ یا ادراک ہوا ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی جو مختلف مواقع کے اوپر جس طرح کی ایک جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ اپنایا گیا، اس سے مجموعی طور پہ ایک جو ہے وہ چیلنج ہمیں جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس کا جو گورنمنٹ ہے اس کو اس وقت سامنا بھی ہے۔ جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ ممالک ہماری ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جی، تو بالکل نہ صرف یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ جو ہمارا سب سے اہم اور برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ نے تو پاکستان میں کافی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اس پہ بہت سارا بریک تھرو ہو چکا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کے پاس آپ کا جو اس کے پروگرام میں آپ جا رہے تھے، تو وہ اس کو اگر وہ کنٹینیوٹی ملتی ہے، جس دن وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ باقی کام آپ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے۔ تو ان کے مختلف مراحل ہیں جس کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور بڑا قوی امکان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہ جلد یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ چیلنجز جو ہیں وہ دور ہوں، اور ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے وہ راستہ جس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے تھا آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے، اس پہ ہم گامزن ہوں۔ کیونکہ اس وقت تک تو ہمیں بہت زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہیں اور بالکل ہیں، اور اس میں گورنمنٹ خود بھی جو ہے وہ اس کو سمجھتی بھی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سر معیشت سمیت جو دیگر چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ جو ہے وہ مثبت کردار کی بات کرنی چاہیے۔ 2018 میں جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے تو انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی تھی، میثاق معیشت کی بات کی تھی، تو اس کا مطلب یہ شو کرتا ہے کہ وہ ان کا پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں پاکستان کی سوچ۔ بات یہ ہے کہ جب یہ اگر آپ سیٹلڈ ڈیموکریسیز کی بات کریں نا، جن ممالک نے ترقی کر لی ہے، جہاں بہت زیادہ مستحکم ہے ڈیموکریٹک سسٹم، ان ممالک کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اکانومی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ جو ملک کے، کیونکہ یہ چیزیں پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ سے، ریاست سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں نا، آپ کی معیشت جو ہے وہ آپ کی ریاست کے استحکام کی ضامن ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ یہ سیٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سیٹڈ پرنسپلز ہیں ان کے، اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے وہاں پہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ، لیکن وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ ڈی ریل ہو جائے اور وہ پٹڑی سے نیچے اتر جائے، اور پھر آپ پالیسیز چلتی ہیں، وہ چلتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے یا وہ اس کو ایک چیز کو جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہ رہی ہے، تو اس میں ہمیشہ ایک پازیٹیو انپٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی وہاں پہ سامنے آتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کا
بہت سارا فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے. شاید یہ میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی, لیکن جب تک یہ نہیں آتی اس وقت تک ہمیں یہ صورتحال جو جس کا اس وقت سامنا ہے یہ درپیش رہے گی. لیکن میرے خیال میں اب اس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اور یہ جو نیپوٹزم ہے, جو ایک نیگیٹو اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کی کرٹیسزم کرنا کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل شیک کر جائے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو باہر سے زیادہ پریشرز آ جائیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے لگا ہے, اور اپوزیشن اس طرح کا ویلا شروع کر دے. کیونکہ جب آپ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ سے باہر گئی, تو اب وہ اگر کوئی بات کرے گے اس کے کوئی جو ہے وہ فارمر کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر, تو اس کا وزن تو ہوگا نا عمر صاحب. بالکل سر, دنیا اس کو غور سے سنے گی. تو صحیح کہ کل تک آپ گورنمنٹ میں تھے, آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی وہ اندر کی بات اور آپ کے پاس کچھ نہ کوئی انفارمیشن وغیرہ, اس کا پھر اثر بھی آئے گا اور اس کا جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ بھی آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ تھوڑا اسٹیٹس مین شپ کا جو ہے وہ مظاہرہ ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا, وہ کیا جانا چاہیے, تاکہ ملک کو کم از کم اس کے جو خمیازہ ہے وہ آپ کی سیاست کا وہ بھگتنا نہ خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر خالد قیوم صاحب اس چوائس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بینگ اے رسپانسبل, کیونکہ جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو وہی لوگ جو ہے حکومت میں ہوتے ہیں. یہ پہلے حکومت میں تھی پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد اب اگر اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا, استعفے دے دیں, کبھی پنجاب اسمبلی توڑ دی جاتی ہے. سیاسی عدم استحکام لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف اقتدار حاصل کیا جائے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان کو جس بڑے ایک اقتصادی اور معاشی بحران کا سامنا ہے, اس کی بنیاد عمران خان صاحب کے دور حکومت میں رکھی گئی. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا, پچھلے ہفتے میں آپ جو امریکی جریدہ ہے ٹائم, اس کی رپورٹ جو ہے وہ ٹائٹل سٹوری ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے, جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی بحران کی جو بنیاد ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. ان کی حکومت کے دور میں جس طرح معیشت کے ساتھ کھیلا گیا, اور انہوں نے تو یہاں تک بھی ذکر کیا عمر صاحب کہ ان کی حکومت میں کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ نہیں ٹیک سکا. اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں بحران پیدا کرنے والی, عمران خان صاحب بدقسمتی سے اپنی سروائیول, اپنی پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ بحران پیدا کرنے میں دیکھتے رہے ہیں. اور اسی طرح اسی وجہ سے استعفے دیے گئے قومی اسمبلی سے, پھر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. قومی اسمبلی کے استعفے دیے گئے, اس پر بھی اس کا مقصد بھی یہ تھا حکومت پر دباؤ بڑھانا اور بحران کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اور پھر عمران خان یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عدم اعتماد کی جب تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس وقت بھی جو ہے آئینی بحران جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں جو توڑی گئیں وہ بھی ایک بحران پیدا کرنے کے لیے توڑی گئیں. اور جب عمران خان صاحب کو علم ہوا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے, تو پھر اگلی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح آئی ایم ایف کا جو معاہدہ انتہائی سخت شرائط پر عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا, پھر اس سے انحراف کیا گیا. اور آج پاکستان کو جو سخت ترین جو شرائط ماننا پڑ رہی ہے آئی ایم ایف کی, اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں رکھی کہ معاہدہ جو توڑا گیا اس کا خمیازہ بھی اب شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اس حکومت کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ جو معاشی بحران کا جو چیلنج تھا اس کو قبول کیا, اور پھر اس کے لیے عملی جو اقدامات ہیں وہ کیے. اب جس طرح یو اے کی طرف سے $1 ارب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب دینے کی تصدیق آئی ایم ایف کو بھی اور پاکستان کو بھی کر دی گئی ہے. اور اس میں جو ہے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کا اس میں ایک بڑا کردار ہے. اور چین کی طرف سے بھی $2 ارب کے جو ڈپازٹس ہیں ان کو رول اوور کر دیا گیا ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب خالق اور جو شرائط تھی, بڑی جو شرائط تھی آئی ایم ایف کی, وہ آلموسٹ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اور اب ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جلد ہی
اچھی خوشخبری جو ہے وہ ہماری معیشت جلدی کے بالکل حوالے سے واقعی آنے اچھی والی کوئی خوشخبری آئے گی. اگر شبیر عثمانی صاحب اس وقت اوور آل بات کی جائے تو جب شہباز شریف صاحب نے 1 سال قبل حکومت لی تھی تو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا, لیکن اس کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کی کوشش, کیونکہ ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی بہتری کی جائے, عوام کو ریلیف دیا جائے. مفت آٹے کی تقسیم ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے شہباز صاحب کا, کہ آپ کے لاہور سمیت پورے پاکستان میں جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں کو جو ہے وہ مفت آٹا فراہم کیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور شام تک رات تک میٹنگیں, 1 منٹ 1 سیکنڈ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ فضول بحث یا فضول گپ میں یا ویسے نہیں گزارتے. نہیں, وہ تو نیگیٹو سیاست کے بالکل اگینسٹ ہیں. بالکل انہوں نے کبھی پازیٹیو بات کی ہے, نیگیٹو بات نہیں کی. انہوں نے اپنے تقریر میں, جلسے میں, کسی اس میں ایسے کبھی نہیں کہا کہ پکڑ لو, جلا دو, توڑ دیں گے, ملک توڑ دیں گے جیسے. لیکن انہوں نے جب بھی بات کی ہے ملک کی ترقی کے لیے کی ہے, ملک میں غریبوں کے لیے, ان کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے. اور انہوں نے کوشش کی کہ میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکوں جتنا ممکن ہو سکے. خصوصاً یہ آٹے میں انہوں نے بہت کوشش کی اور پورے ملک میں وہی پھرے ہیں. سیلاب کے دنوں میں حکومت نے جو کیا, پھر انہوں نے مخیر حضرات سے ریکویسٹیں کی, خود پورے ملک میں پھرے, ان کے علاوہ کوئی پورے ملک میں نہیں پھرا سیلاب کے. وہ پورا سندھ پھرے, بلوچستان, KPK میں جہاں جہاں ہوا, پنجاب, وہی نظر آئے ہیں. بالکل ویلڈ بات ہے کیونکہ پنجاب میں اس وقت حکومت جو ہے وہ PTI کی تھی. جی تو PTI کا کوئی نمائندہ نہیں وہاں گیا اور شہباز صاحب ہی نظر آئے. جی شہباز صاحب ہی نظر آئے. ظاہر چوہی صاحب, اس وقت ہم بات اگر کریں تو جہاں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طریقے سے مفت آٹے کی تقسیم کی گئی, اس حکومت نے 1 سال میں بہت اہم پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے. اگرچہ معاشی بحران, واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ معیشت جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج تھا, لیکن اس کے باوجود مفت آٹے کی تقسیم, کسانوں کے لیے پیکج, اور اسی طریقے سے انرجی منصوبوں کا آغاز کر دینا, خنجراب پاس جو ہے وہ دوبارہ کھول دیا گیا. مطلب ایک لسٹ ہے اس وقت 1 سال کی میں. دیکھیں ایفرٹس تو بہت ساری کی گئی ہیں اور اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہیں. خاص طور پہ پرائم منسٹر اس حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہیں اور انہوں نے حتی الامکان اپنی طرف سے وہ تمام, آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب وہ کام کرنا انرجیٹک بہت ہیں وہ, اور انہوں نے ہر محاذ کے اوپر ہر چیلنج کو جو ہے وہ نہ صرف ہیڈ آن لیا بلکہ اس کے اوپر کام بھی کیا. اصل میں عمر صاحب دیکھیں, اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آج آپ کی گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آن اسپر آف اے مومنٹ اس کے جو ہے وہ نتائج آپ کو سامنے نہیں آتے. صحیح, بالکل. ادھر آپ نے کوئی ایکشن کیا, آج آپ جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, آج آپ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں, آج کسی ملک کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی میوچل جو ہے وہ ٹریڈ یا کسی بھی حوالے سے, تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آن اسپر آف اے مومنٹ آپ کو جو ہے نا وہ اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ جتنی بھی ابھی تک کی ایفرٹ ہے, اگر آپ پچھلے 6-8 ماہ سے, یہ 1 سال سے جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے 1-2 ماہ 3 ماہ تو آپ کو یہ سمجھتے ہوئے لگتے ہیں کہ آپ کے مسائل ہیں کیا, آپ کو کہاں کہاں کون کون سے چیلنجز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کیا آپ کے پاس ہے, کیا آپ کو جو ہے نا وہ درکار ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنا ایک جو لائحہ عمل ہے, جو روڈ میپ ہے وہ تیار کرتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ورچولی اسپیکنگ 6 ماہ سے جو ہے نا وہ آپ کا ایکشن شروع ہوا ہے, جو گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اس مالی سال سے جو 22-23 ہے اس سے اپنا جو ہے وہ کک آف کیا اپنے پروگرام کو, اپنی شیڈیول کو. اب اس کے نتائج آتے ہوئے آپ کو تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ کو آنے والے چند ماہ میں جو ہے نا وہ اس کے ثمرات یا اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. جس طرح یہ IMF پروگرام, جس طرح بھی یہ خالد قیوم سب کہہ رہے تھے, بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ آپ بالکل آپ اس پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ فائنل سٹیج پہ آپ انٹر ہو گئے ہیں. اب وہ ہوگا, اس کے بعد باقی بہت ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی وہ پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوں گی, اور دین پھر آپ کو جو ہے وہ گریجولی اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آئیں گے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں
اس کو ٹھنڈے دل سے اور بڑے صبر کے ساتھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہوتی ہے یا جو بھی اس کے پروگرامز ہوتے ہیں یا جو بھی وہ ایکشن لے رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے ٹرکل ڈاؤن جو ایفیکٹ ہے وہ آتے آتے تھوڑا جیسے کیونکہ آپ ہیلتھ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، آپ مطلب ون آف دا بیسٹ ان پاکستان ہیلتھ رپورٹنگ میں، اور آپ ایک خود ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت ہی رکھتے ہیں سر. روبوٹک سرجری ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کل PKLI میں پہلا جو پنجاب میں ہم بات کریں تو اب وہ فنکشنل ہو گئے، وہاں پہ ہو سکے گا. تو یہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. آپ بالکل، یہ ان کا جو ہے نا وہ جس کہتے ہیں کہ فلیگ کیریئر ایک جو ہے وہ پروجیکٹ تھا when he was چیف منسٹر پنجاب، اور یہ انہوں نے انیشیٹ کیا، اور یہ انہی کا جو ہے نا وہ برین چائلڈ تھا کہ اس طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے. اور یہ تب سے نہیں تھا، 2008 میں جب یہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر بنے، سو اپنی سیکنڈ ٹرن تھی ان کی جب، اس وقت جو ہے نا وہ یہ ان کی جانب سے جو ہے نا وہ پہلے یہ پروگرام بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ آئیڈیا یہ تھا کہ جی ایک ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. یہ 2008 سے پلان مطلب ہو گیا، 2008 میں اس پہ ورکنگ شروع ہوئی کہ جی ایک ٹرانسپلانٹ کا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، باقی جو ٹرانسپلانٹس ہیں جس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اب تو دنیا میں، لنگ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کام شروع کیا گیا. تو پہلے جو ہے وہ ایک اس کا جو پروجیکٹ بنایا گیا وہ تھا یہ لارنس روڈ کے اوپر ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ سوچا گیا کہ وہ اس کے اوپر بنایا جائے. پھر وہ ابینڈن ہوا، وہ نہیں فائنل ہو سکا، اس پہ ورکنگ ہوئی لیکن وہ اس کو مٹیریلائز نہیں کر سکے، اس طرح جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر یہ جو PKLI کا جو پروجیکٹ ہے یہ پھر آیا سامنے، اس کے اوپر پھر ورکنگ سٹارٹ اس کے لیے تو دن رات انہوں نے محنت کی اور کام. پھر یہ جو اس کے اس وقت بورڈ آف گورنرز کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب، ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا، پھر اس کے لیے فل تھروٹل کے اوپر کام کیا گیا. تو یہ وار فوٹنگز کے اوپر یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا گیا، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا ان فیوچر، اگر یہ اسی طرح اپنی جو صحیح لائن اینڈ لینتھ اور پیس کے ساتھ اگر اس کو چلایا جائے گا تو یہ ایک فیوچر میں جو ہے وہ بہت ایڈوانس جو آپ کے جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں ان کا حامل انسٹیٹیوٹ ہوگا. اور ابھی یہ جو آپ روبوٹک سرجری کی بات کر رہے ہیں تو PKLI از دا فرسٹ ان پبلک سیکٹر ان پنجاب جس میں یہ روبوٹک سرجری جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جو کہ بہت ایک ایڈوانس ٹیکنیک ہے، اور پوری دنیا میں اب تو ایڈوانس ورلڈ میں جو ہے نا وہ اس کو روبوٹک سرجری کو جو ہے نا وہ ان کے ہاں تو بڑی اب یہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک نہیں آئی تھیں. اس میں یہ ہے کہ منیمل آپ کی انویسو سرجری ہے، پلس اس کا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ ہیومن ایرر اس میں کم ہو جاتا ہے، اس میں ایکوریسی بہت بڑھ جاتی ہے. سب کچھ روبوٹ کرتے ہیں یہ روبوٹ کے ذریعے ہی، لیکن ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں. روبوٹ سرجن نہیں ہے، لیکن یہ کہ روبوٹ آپ کی کمانڈز کو 100% انشور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام کس وقت کہاں کیا کرنا ہے اس نے، جی، جو کہ ہیومن جو وہ جو ہے نا وہ ہینڈ سے جب آپ سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ آپ پہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے ہیومن ایرر کی وجہ سے جو ہے نا وہ سرجری میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں، کمپلیکیٹ بھی کرتی ہیں. ان کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے نا وہ ان سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی ایک ایڈوانس ٹیکنیک ہے. اس سے پہلے یہ کراچی میں تھی، سندھ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ لے کے آئی تھی، تو ہمارے یہاں نہیں تھی، اور یہ اب یہاں پہ اچھا اور کل ایک نیفریکٹمی کی گئی، اور آفٹر فیو آورز جو ہے نا وہ جو مریضہ جس کی وہ روبوٹک سرجری ہوئی، شی واز ریڈی ٹو لیو دا ہاسپٹل. ماشاءاللہ. تو وہ ایک اچھی ایک چیز ہے. اور میرے خیال میں تو دیکھیں میڈیکل سائنس میں تو جتنی دنیا میں ایڈوانسمنٹس ہیں وہ ہمیں تو بہت جتنی بھی آئیں گی یہاں پہ وہ جس طرح بھی ہوں گی تو وہ آفٹر آل اس کا فائدہ جو ہے وہ پیشنٹس کو ہونا ہے. تو یہاں پہ اب روبوٹک سرجری اگر ہوگی تو وہ پیشنٹس کو اس کا جو ہے نا وہ اس کا ثمر ملے گا، اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ انسٹیٹیوٹ تو وہ ایک بڑا پنجاب کے لیے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ گفٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، بالکل بہت اچھا گفٹ ہے. خالد قیوم صاحب PKLI جو ہے وہ بالکل جس طرح زائچو سب ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایک بڑا فلیگ ان کا، اس کو جو ہے وہ بڑا انہوں نے فنڈز بھی دے دیتے تھے. مجھے یاد ہے کیونکہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو شہباز صاحب خود دن رات دورے کر رہے ہوتے تھے. اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں، لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں. سر دیکھیے کہ یہ جو PKLI ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہیلتھ پروجیکٹ ہے پنجاب میں،
اور یہ شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم پاکستان کا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت ان کی طرف سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا، اور اس منصوبے پر جو ہے وہ 23 ارب روپے کی جو ہے وہ خطیر رقم جو ہے وہ اس منصوبے پر خرچ کی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی پنجاب کے اندر تو پھر اس منصوبے کے ساتھ اس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بیرون ممالک جو ماہر پاکستانی ڈاکٹرز تھے ان کو لے کر اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے پاکستان لے کر آئے، تو پھر جو رویہ رہا اس ہاسپٹل کے بارے میں، پی کے ایل آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کی حکومت کا، پھر اس سے مایوس ہو کر جو بیرون ممالک سے جو ڈاکٹرز آئے تھے پھر انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے ایک اور تھا کہ شہباز شریف صاحب نے صرف جو ہیلتھ کی فیسلٹیز تھی وہ صرف لاہور اور سینٹرل پنجاب تک جنوبی پنجاب ان کا بڑا فوکس، بلکہ جنوبی پنجاب کے اندر بھی جو ہے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ مظفر گڑھ کے اندر طیب بردوان جو ہاسپٹل ہے وہ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ سندھ اور بلوچستان سے بھی جو پیشنٹس ہیں وہاں علاج معالجے کے لیے معیاری جو سہولیات ہیں وہاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے وہاں سے آتے ہیں اور اپنا جو ہے مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو کر وہاں سے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیے 4.25 سال کے دوران ایک جو منصوبہ جس کو وہ اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دے رہے تھے، ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ، اس منصوبے کی بنیاد بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر رکھی تھی، اور ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس منصوبے پر ہم نے خود دیکھا کہ پنجاب کے اندر کئی اضلاع میں جو ہے وہ رحیم یار خان تک، نارووال کے اندر اور دیگر کئی اضلاع کے اندر جو ہے اس پر باقاعدہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور پی ٹی آئی کی حکومت تو اپنے 4 سال کے دوران پورے پنجاب کے اندر ایک بھی نیا ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کرنے میں نام جو ہے لاہور میں سبزہ زار سمیت کہنا اور جو ہے منامہ میں کئی ہاسپٹل شہباز شریف صاحب نے بنائے۔ دیکھیے یہ لاہور کے اور لاہور کے گردوغا میں جو ہیں وہ 100 بیڈ کے جو جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں 100 بیڈ کے جو ہاسپٹل تھے یہ بھی شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں تعمیر کیے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور کے گرد و نواح کا جو پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ لاہور کے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں ان پر نہ پڑے، لوگوں کو علاج معالجے کی جو معیاری سہولیات ہیں ان کے علاقوں میں، ان کے جہاں وہ رہائش پذیر ہیں اس کے قریب جو ہیں لوگوں کو جو ہیں وہ دستیاب۔ یہ اچھی بات ہے خالد کریم صاحب، اگر دیکھیں لوگوں کو وہاں پر علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی تو لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، لاہور پہ بھی پریشر کم ہوگا۔ اگر جنوبی پنجاب میں ہسپتال بن رہے ہیں، اسی طریقے سے شہباز صاحب نے، شبیر عثمانی صاحب، پورے پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا کنسرن تھا کہ لوگوں کو بہترین صحت کی سہولیات۔ میرا تجربہ ایک یہ بھی ہے کہ میں خود مریض تھا، آپ کو تو پتہ ہے، جی اور مجھے کڈنی کا ہی پرابلم تھا۔ تو جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو لاہور کا انہوں نے پہلا وزٹ کیا، لاہور آئے تو وہ سب سے پہلے کڈنی ہاسپٹل گئے تھے اور میں ساتھ تھا ان کے، پی کے ایل آئی، وہاں گئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسی وقت ڈاکٹر سعید صاحب کو بھی وہاں بلوایا اور دوسرے سارے انتظامیہ کو بلوایا، ان سے میٹنگ کی، میں موجود تھا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے اس ہسپتال کو ہم نے دیے اور بہت بڑی تعداد میں، پھر انہوں نے بتایا کہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو بند کر دیا، بالکل کوئی پیسہ نہیں دیا، اور اتنا بڑا، کیونکہ مجھے اس سے تجربہ ہے، میں پورے پاکستان میں پھرا ہوں کیونکہ میں کڈنی کا خود مریض تھا، تو میرے پرابلم تھا تو میں پورے پاکستان میں پھرا ہوں، جہاں شہباز صاحب نے بھی بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس مجھے بھیجا۔ تو پھر ابھی الحمدللہ میں نے وہ، کیونکہ میں یہاں کرانا چاہتا تھا، یہاں انہوں نے، میں ڈاکٹر سعید صاحب سے کرانا چاہتا تھا تو ڈاکٹر سعید صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت نے ہٹا دیا تھا، تو پھر میں نے اسلام آباد سے وہ کروایا، ابھی مجھے آج 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کرائے ہوئے، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنی پرابلم ہے، ہمارے جیسے بندے کو پرابلم ہے تو غریب آدمی تو رل جاتا ہے، اس یہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا علاج ہوتا ہے۔ تو لوگ انڈیا جاتے تھے،
لوگ بیرون ملکوں میں جاتے تھے، دھکے کھاتے تھے. سر آپ جو اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں نا تو آپ وہاں اچھا بھلا آدمی جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. وہ کتنے دن ہسپتال میں رہتے ہیں، کتنے وہ کہتے ہیں باہر گھر لو، جو اسلام آباد میں جس کا گھر نہ ہو ان کا باہر گھر لو پھر وہاں سے آیا کرو. تو یہ بڑی پرابلم ہے. لیکن شہباز صاحب نے الحمدللہ، اللہ پاک ان کو اس کی جزا دے گا، انہوں نے کتنا بڑا یہ ہاسپٹل بنایا کڈنی کا، اور مفت لوگوں کا علاج ہوا، 10 روپے کی پرچی پہ غریب لوگوں کا علاج ہوا. تو یہ ایک ان کا بہت اچھا کارنامہ تھا. اس سے اور پھر انہوں نے دوسرے ہسپتال انڈس کے ساتھ انہوں نے وہ کیا. سارے ہسپتال جو نیک لوگ تھے، جو مخیر حضرات تھے، جو اپنی جیب سے پیسہ بھی لگا سکتے تھے، حکومت بھی ان کو سپورٹ کرتی تھی، جیسے یہ انڈس، یہ رائیونڈ کا ہاسپٹل ہے، مناوا کا ہاسپٹل ہے، لدڑ کا ہاسپٹل ہے، کانا کا ہاسپٹل ہے، اور سبزہ زار کا ہاسپٹل ہے. تو یہ اردگان ہے، یہ سب انڈس کو دیے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو چلایا. جی. اور شبیر عثمان صاحب چیک اینڈ بیلنس خود رکھتے ہیں شہباز صاحب؟ خود چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، خود ایک ایک ہسپتال کی، ایک ایک ان کو، ایک ایک ڈاکٹر کا، ایک ایک ان کا ہر چیز کا ان کو پتہ ہے. جب تک وہ رہے، اب دیکھو جب وہ گئے تو وہ ہسپتالوں، وہ جو ہمارے سارے ہسپتال ہے، کانے کا ہسپتال دیکھ لو، لندڑ کا دیکھ لو، مناوا کا دیکھ لو، برا حال ہو گیا. پی کے ایل آئی جو اتنا مین پروجیکٹ جی وہ تو پی کے ایل آئی تو بالکل ہی آپ اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جتنا وہاں خراب حالات تھے. تو اب لیکن آپ سمجھتے ہیں شہباز صاحب جو ہے وہ ڈیلیور بڑا بہترین انداز میں جی اب وہ کر رہے ہیں اور بالکل چیکنگ بیلنس ہے، وہ گاہے بگاہے اس میں جا رہے ہیں. اور ان ہسپتالوں کی بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے ساروں کی، اور ان کو بھی بلایا جو انڈس والے ان کو چلاتے تھے. میں بھی اس میں موجود تھا، ڈاکٹر باری صاحب تھے، میاں احسن صاحب تھے پچھلے اس میں میٹنگ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چلائیں، ان کو کریں، ہم فنڈ بھی دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ویسے ہی بحال کریں جیسے پہلے تھے. انہوں نے کراچی کی بھی درخواست کی کہ کراچی میں بھی ہم انڈس ہاسپٹل ایک بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. تو وہ ہسپتالوں کے اوپر تو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں. بالکل ہسپتالوں پہ اصل میں تو ظاہر جو سب بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے، فوکس کی بات آ جاتی ہے، ترجیحات کی بات ہوتی ہے. جب آپ ترجیحات ہوگی، اگر عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہوں گے تو پھر پی کے ایل آئی بنے گا، پھر جو ہے وہ مناوا میں ہاسپٹل بنے گا، پھر مظفر گڑھ میں طیب اردگان ہاسپٹل بنے گا، جا کے بیسک ہیلتھ یونٹس کو ڈیولپ کیا جائے گا، لوگوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. بات ترجیحات کی ہے سر. ڈیفینیٹلی نہ صرف ترجیحات کی ہے بلکہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بڑا پروجیکٹ تھا پی کے ایل آئی کا اور پھر یہ اس کو ڈسرپٹ کیا گیا، یہ اس کی جو پیس تھی وہ بالکل رک گئی جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. یہی تو وہ ڈائلما ہے جس کی طرف میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم جب تک اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے نا کہ وہ یہ شبیر عثمانی صاحب نے پروجیکٹ بنایا، یہ خالد قیوم صاحب نے بنایا سر، پاکستان کا پروجیکٹ پبلک ویلفیئر کا منصوبہ ہے، تو مجھے بھی اس کو کنٹینیوٹی اسی طرح اس کی قائم رکھنی چاہیے، اس کو اسی طرح چلانا چاہیے جس پیس کے ساتھ وہ چلنا اس کا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نیشنل ایکسچیکر سے یہ پیسہ لگتا ہے ان پروجیکٹس کے اوپر، یہ پیسہ عوام کا ہی پیسہ ہے، آپ کے قومی خزانے سے لگا ہوا. صحیح. اب گورنمنٹ کسی کے بھی ہو یہ سوچنا پڑے گا. اب یہ جس طرح یہ پی کے ایل آئی کو جس سپیڈ کے ساتھ دے کے چلنا چاہیے تھا، یہ باقی پروجیکٹس بھی ہیں وہ نہیں چلے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ نیشنل ایکسچیکر سے پیسہ لگنے کے بعد پروجیکٹ کو جو ہے وہ روک دیا جائے، اس کو پھر جو ہے نا وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی آپ سے پہلے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا انیشیٹو ہے تو شاید اس کا کریڈٹ اس کو، بھائی آپ اس کا کریڈٹ نہیں چھین سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پی کے ایل آئی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ تھا، ان کا ہے، انہی کا رہنا ہے. لیکن آپ اس طرح ہی کوئی اچھا اور منصوبہ بنا لیں اگر آپ حکم. یس، آپ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں، آپ بھی بنائیں، آپ بھی اپنا جو اس میں جو ہے نا وہ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن پہلے سے بنے ہوئے پروجیکٹس کو نہیں روکنا چاہیے. اور دوسرا جو ہمارے جاری منصوبے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا یہ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ ان کی نا پیس سلو کر دی جاتی ہے، ان کی فنڈنگ روک لی جاتی ہے. ظلم نہیں ہے سر. اس طرح یہ پی کے ایل آئی جو ہے وہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکی بر وقت کیونکہ فنڈنگ کم ہو گئی، پھر پیسے رک گئے، پھر ان کا جی ہماری ترجیحات چینج ہو گئی ہیں.
تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز 100 روپے میں بننی ہے وہ پھر اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے جی آپ کا 200 روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہے. اب وہ جو اضافی 100 روپیہ ہے نہ صرف وہ آپ کے نیشنل ایکسچیکر سے گیا بلکہ اگر ہیلتھ فیسلٹی کی بات کریں تو اس عرصے کے دوران جو اس کا کمپلیشن ٹائم تھا اس نے جو آپ کو سروسز دینی تھی وہ آپ نے سروسز نہیں دی. بالکل سر, اور پیشنٹ کا بھی لاس. بالکل آپ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ نے فلاحی کام کرنے ہیں تو پھر آپ اپنا نیا پروجیکٹ لیں. آپ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں نا اچھے کاموں میں کر لیں. آپ نے تو پازیٹیو وے میں کریں. ہاں پازیٹیو وے میں کریں. خالص دیکھیے ہم نے تو 4 سال کے دوران نہ وفاق میں نہ پنجاب کے اندر دونوں مقامات پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اب مجھے بتائیں کہ لاہور سمیت پورے پنجاب کے اندر کوئی ایک منصوبہ بتا دے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں جو صوبے کے اندر کھڑا کیا گیا ہو. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو 2008 سے 2013 کا دور تھا اس میں انہوں نے چیلنج قبول کیا کہ لاہور شہر کے اندر انہوں نے میٹرو دینے کا فیصلہ کیا اور 2013 کے انتخابات سے پہلے وہ میٹرو دیا اور 2018 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاہور شہر کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو اورنج لائن پروجیکٹ ہے وہ دینا ہے. اور چینی حکومت کا یہ تحفہ تھا اور اس میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی جو پی ٹی آئی کے جو سہولت کار تھے اداروں کے اندر انہوں نے جس طرح رکاوٹیں ڈالی اور اس میں اصل بات تو پھر وہیں پر آ جاتی ہے خالد قیوم صاحب کے جو اصل بات یہ ہے کہ کام کرنا چاہیے. اس وقت اگر بات کریں تو کام سے ہی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے. اگر ہم شہباز صاحب کے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے کام کیا ہوا ہے. شبیر عثمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. زاہد حفیظ چودھری صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت اور ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو محکمہ ایکسائز پنجاب کا شہریوں کو ایجنٹ مافیا اور دفاتر سے چھٹکارا دلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد.